الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آج یہ شہادت کی شب ہے. یہ وہ رات ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں جس طرح بدر سے ایک رات قبر جانا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزاری. یوں تو ہر رات ہی اللہ کی عبادت اور اطاعت ہوتی، لیکن کچھ راتیں ہوتی ہیں کہ جن کے رنگ بڑے الگ ہوتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی رات میں خاص دعائیں فرمائی اور خاص معمولات فرمائے. آج نواز رسول عاشورے کی شب خاص معمولات میں مشغول گئے. یہ کون ہے حسین؟ تو شاعر کہتا ہے کہ حسین وہ ہے کہ اور دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. یہ حسین ابن علی وہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر کے ساتھ، والجوع بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال والانفس والثمرات کہ مالوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کے ساتھ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، وبشر الصابرین اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی درود ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس آیت مقدسہ کے تناظر میں جب حضرت امام علی مقام کی شخصیت کو دیکھا جائے تو یہ تمام امتحانات کی جو صورتیں بیان کی گئی کہ بھوک کے ساتھ، خوف کے ساتھ، پھلوں کی کمی، جانوں کے ساتھ، یہ تمام صورتیں یہاں ہمیں یکجا نظر آتی ہیں کہ امام علی مقام اور ان کے رفقا پر پانی اور دانہ بند کر دیا گیا. اور 3 دن ہو چکے. اب جب آج کی یہ رات گزری گئے اور صبح کا سورج طلوع ہوا گئے تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے رفقا کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے نماز ادا فرمائی ہے. اور یہ زندگی کی آخری نماز فجر ہے جو حضرت امام نے اپنے رفقا کو پڑھائی. اور پھر اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے اور ایک خطبہ دیا آپ نے اور لوگوں کو پھر سے اتمام حجت کیا کہ اب بھی بعد آ جاؤ کہ ہم کون گئے، سمجھ لو، پہچان لو، وگرنہ کل کیا منہ دکھاؤ گے. لیکن وہ شقی القلب تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں نہیں، بس آپ یہ بتائیے کہ یزید کی بیعت کرتے ہیں یا نہیں. اگر بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن امام علی مقام کی جانب سے پہلا حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ یزیدیوں کی طرف سے پہلا حملہ کیا گیا اور پھر نکارہ جنگ بج گیا اور جنگ کی ابتدا ہو گئی. جس وقت حضرت امام علی مقام کے جانثار رفقا موجود تھے اس وقت تک کسی بھی ہاشمی شیر کو میدان میں اترنے نہ دیا گیا کہ نہیں یہ آل رسول ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، ان پر ہم اپنی جانوں کو نثار کر دیں گے. حضرت مسلم بن اوسجہ، حضرت حر رضی اللہ عنہ اور جتنے رفقا تھے جب تک انہوں نے کہا کہ ہم جب تک زندہ ہیں آل رسول کو ایک خروش تک نہیں آئے گی.
اور تاریخ یہ گواہ ہے کہ جس وقت تک یہ حضرات موجود تھے، جتنے بھی جانثار تھے، اس وقت تک تیروں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں تھے، لیکن ایک خروش بھی آل رسول کے جسم اقدس پر نہ آئی، کیونکہ ان لوگوں نے جانثاری کا حق ادا کیا اور اپنی جانوں کو امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آل رسول کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ نفوس قدسیہ جام شہادت نوش کر چکے اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں تھے بلکہ دوسرے ازواج سے تھے، ان لوگوں نے جام شہادت نوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ نہیں، یہ تو سیدہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، ساقی کوثر کے شہزادے ہیں، ان پر ہم اپنی جانوں کو وار دیں گے۔ جبکہ دیکھا جائے تو رشتے کے اعتبار سے بھائی ہوتے ہیں کہ باپ ایک ہی ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا مقام، ان کی شان، رفعت، بلندی کس قدر رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں جانے کائنات نے کیا کیا فرامین ارشاد فرمائے گئے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت امام علی مقام کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے، جب تک ہم موجود ہیں ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دیگر جو صاحبزادے تھے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی بہادریوں کے جوہر دکھائے، اور جب تک وہ حیات رہے ان لڑتے رہے، لیکن ظاہر کے ہزاروں کا مجمع ہے، لشکر جرار کے، اور یہ تنے تنہا ہوتے کہ کتنوں کا مقابلہ کرتے، بالآخر انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اور جب تمام جانثار اور رفقا جام شہادت نوش کر چکے، تب حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اولاد فاطمہ کی اب باری تھی کہ اب یہ میدان رن میں اترنے والے تھے۔ تو حضرت امام قاسم جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے پوتے ہیں، شیر خدا کے پوتے، انہوں نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ چچا جان آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں جام شہادت نوش کر لوں اور ان یزیدیوں کو ان کے کیفر الکردار تک پہنچا دوں۔ اور یہ امام قاسم وہ ہے کہ جن کی نسبت حضرت سکینہ بنت امام حسین سے جڑ چکی ہے کہ آپ امام علی مقام کے داماد بننے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں کہ تم تو ہونے والے داماد بھی ہو، لیکن پہلے تم میرے بھائی امام حسن کی یاد ہو۔ جب ہمیں حسن کی یاد آتی ہے ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں اور قرار آ جاتا ہے، تو اب میں تمہیں کیسے جانے دوں اور کیسے تمہیں خون میں نہانے کے لیے دوں۔ لیکن جب حضرت امام نے اصرار کیا، امام اجازت نہیں دے رہے، لیکن حضرت امام قاسم اصرار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ شہادت کیا مرتبہ ہے اور کتنی بلندی ہے رسول اللہ کے دین کی بقا کو دینے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، کہ جس کے لیے طائف میں کائنات نے پتھر کھائے تھے، اس دین کو بچانے کے لیے آج ہم آئے گئے تو اپنے خون کا قطرہ قطرہ اس دین پر قربان کر دیں گے۔ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی کے بیگانہ دل کو عجب چیز کے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت کشور کشائی، کہ ہمیں پتا ہے یہ مقام شہادت کیا گئے۔ بالآخر جب آپ کو اجازت دی گئی تو آپ میدان رن میں اترے، جنگ کے میدان میں آپ اتر گئے کرب و بلا میں، اور دشمنوں کو للکارا کہ آ جاؤ، اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آ جائے، ذرا وہ آزما لے اپنی ماں کے دودھ کو۔ تو جب دشمنوں نے دیکھا کہ جوان لڑکا اترا گئے تو ایک پہلوان تھا ارتک نامی، اسے کہا گیا کہ جاؤ ذرا اس کا مقابلہ کرو۔ وہ بڑا منجا ہوا پہلوان تھا اور بڑے رومی اور شامیوں میں اس کی دھوم تھی کہ رستم زما کہلاتا ہے یہ۔ اس نے کہا اس بچے کا مقابلہ کروں گا میں، یہ تو میری توہین ہو جائے گی، اس کے لیے تو میرے بچے ہی کافی ہیں جو یہاں موجود ہیں، 4 بچے 1 منٹ میں فارغ کر دیں گے۔ تو کسی نے بتایا کہ تو اسے ہلکے میں نہ لے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ حیدری کچھار کا شیر نر ہے، یہ قاسم بن حسن بن علی ابو طالب ہے، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اسے؟ کہا نہیں نہیں میں اس کے مقابلے پر نہیں جاتا، یہ میری توہین گے تذلیل گے، اس کے لیے تو میرے بچے کافی گئے۔ اپنے بچے کو بھیجا، حضرت امام قاسم نے ایک بار کیا تھا اسے زمین بوس کر دیا، اسے ڈھیر کر کے رکھ دیا اور اس کی تلوار کو لے لیا۔ دوسرا بھائی آیا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا آیا، گالیاں دیتا ہوا آیا۔ حضرت نے فرمایا ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ہم اہل بیت والے گئے، گالی دینا ہمارا شیوا نہیں گئے، لیکن آپ نے جب اس پر وار کیا اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ چوتھا آیا،
اسے بھی آپ نے جہنم رسید کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ چاروں بیٹے چاروں شانے چت ہو چکے تو اب اس کا جو غرور تھا، جو تکبر تھا، وہ خاک نشی ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔ اب وہ غرور، وہ تنتنا باقی نہ رہا اور اب خود میدان میں اترا، اور جس طرح ہاتھی دندناتا ہوا آتا گئے اس انداز سے آیا کہ اب تو نے اپنی موت کو للکارا گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جن کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا تھا، جب وہ آیا تو آپ نے اس کا بھی مقابلہ کیا اور بالآخر اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ اسے واصل جہنم کرنے سے قبل آپ نے جب تلوار نکالی تھی تو وہ حیران کہ تو میرے بچے کی تلوار ہے۔ کہا ہاں تیرا لڑکا مجھے تلوار دے گیا ہے کہ اسی سے میرے باپ کو بھی جہنم پہنچا دینا، اور پھر آپ نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے دن کا پیاسا ہے، اور پھر کربلا کا ریگزار، صحرا کی تپتی دھوپ، تو کیا کیفیت ہوگی، پیاس کی شدت کا غلبہ کیسا ہوگا۔ تو آپ نے اپنے والد کے اس برادر کو پکارا کہ یا اماں والعطش، اے چچا پیاس پیاس، کہ حضرت اگر کچھ گھونٹ پانی کے مل جائیں تو ابھی ان کا صفایا کر دوں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا سا صبر کرو، ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پی لینا، پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی اور ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جاؤ گے۔ اور پھر آپ گئے واپس میدان کرب و بلا میں اور دشمن کے کشتوں کے کشتے لگاتے رہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیاسا گئے، بھوکا گئے، کتنوں کا مقابلہ کرتا، کتنی دیر تک کرتا۔ بالآخر انہوں نے گھیرا بنا کر حضرت امام پر تیر برسائے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین آپ کو اپنی گود میں لے کر کے آ رہے ہیں تو شہادت سے بالکل چند لمحے قبل آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور جب دیکھا کہ میں اپنے چچا کی گود میں ہوں تو مسکرائے اور پھر جام شہادت آپ نے بھی نوش کر لیا۔ حضرت امام قاسم کو لے کر کے آ گئے، اور پھر جب حضرت امام قاسم شہید ہو گئے تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، کہا کہ اب میں دیکھ نہیں سکتا ہوں ان سید زادیوں کو، ان بچیوں کو پیاس سے بلکتا ہوا، اب مجھ میں برداشت نہیں کہ میں ان کو دیکھوں کہ یہ ساقی کوثر کے شہزادے، ان کے لاڈلے بچے پیاس سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اب مجھے جانا ہوگا، نہر فرات جاؤں گا اور پانی لے کر کے آؤں گا، آپ اجازت دیجیے۔ حضرت شیر خدا کا یہ شیر امام حسین منع کرتے ہیں کہ نہیں، کیسے اجازت دوں کہ تم تو میرے بھائی ہو، اور آپ جانتے ہیں بھائی بازو ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے۔ حضرت عباس علمدار تھے، طاقت تھے امام حسین کی، کہا تمہیں کیسے اجازت دوں، کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں اتروں۔ اللہ اکبر، آپ بہت زیادہ طاقتور تھے اور شہ سوار تھے، حیدر کرار کے واقعی وارث تھے، تلوار بازی میں آپ کا اپنا ایک الگ مقام تھا۔ جب آپ میدان میں اترے تو یہ آواز آ رہی ہے کہ کس شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمین کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل اتر آئے سمیٹے ہوئے پر کو۔ جب دیکھا کہ حیدر کرار کا یہ شیر آ رہا ہے تو آواز آ رہی ہے، آتا ہے خبردار اب عباس علمدار، ناگاہ زمین رنگ کی ہوئی مطلع انوار، ہر چار طرف سے یہ اٹھا غلغلہ ایک بار، ہوشیار خبردار خبردار خبردار، اے صلی اللہ، کیا پسر شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گر نہیں شمشیر خدا ہے، کہ اگر یہ خدا کا شیر نہیں لیکن خدا کی تلوار ہے۔ اب سمجھ جاؤ، آپ جب آئے میدان میں تو آپ نے تقریر فرمائی کہ تم لوگوں نے حضرت امام کو بلایا اور اب انہیں ستا رہے ہو، ان کے بچوں کو رلا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے ساقی کوثر کو قیامت میں منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ دکھاؤ گے؟ آج تمہارے دل اتنے شکی ہو گئے، لیکن وہ بدبخت ہو چکے تھے، ازلی بدبخت، ان کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ لیا اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے، اور صرف پہنچ نہیں گئے بلکہ آپ نے پانی بھی بھر لیا۔ فوراً آواز آئی کہ اسے روک لو، کیونکہ اگر یہ چلا گیا تو پھر تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہاری بچے یتیم ہو جائیں گے، اسے روک لو، پانی لے کر کے جانے نہ دیا جائے۔ سارے تیر سوار آ گئے، گھڑ سوار آ گئے کہ انہیں روکنا گئے۔ حضرت عباس علمدار نے تلوار نکالی اور جو شمشیر زنی کری گئے اور دشمن کو کاٹتے ہوئے، چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے، ان کا صفایا کرتے ہوئے جا رہے گئے۔ کسی بدبخت نے پیچھے سے ایسا زور کا وار کیا کہ آپ کا دست اقدس جسم اقدس سے جدا ہو گیا۔
ایک ہاتھ آپ کا جس میں اقدس سے جدا ہو گیا، اور پھر کسی بدبخت نے دوسرا ایسا وار کیا کہ آپ کا جو دوسرا ہاتھ تھا وہ بھی جس میں اقدس سے جدا ہو گیا۔ اب آپ کی قوت اور طاقت کا ذرا اندازہ دیکھیے کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے، لیکن پھر بھی حضرت عباس علمدار کا جوش دیکھیے، انہوں نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا دیا۔ کیسی طاقت ہوگی کہ مشکیزے کو دانتوں میں دبا کر کے آ رہے گے کہ نہیں، آج ساقی کوثر کے پیاروں کو یہ سیراب کرنا گے۔ اور جب آپ پہنچ گئے تھے نہر فرات پر تو آپ نے چلو بھر لیا تھا کہ میں چند گھونٹ پی لوں، لیکن جیسے ہی قریب لائے غیرت ایمانی نے فوراً جوڑ دیا کہ نہیں، ساقی کوثر کے بیٹے پیاسے ہو اور عباس پانی پی لے، کبھی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی، فوراً چھوڑ دیا۔ ورنہ یقین جانیے، وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر حضرت عباس علمدار نے چند گھونٹ پانی پی لیے ہوتے تو یہ 500 کیا چیز گئے 5000 ہوتے ان کی بھی لا کے بچایا کرتا۔ حضرت عباس علمدار اب دانتوں میں مشکیزے کو پھنسائے ہوئے آگے بڑھ لگے گئے۔ کسی بدبخت نے دیکھا کہ اگر یہ مشکیزہ خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ یزیدیوں کا آج ملیا میٹ ہو جائے گا، بالکل صفایا ہو جائے گا۔ تو کسی نے تاک کر نشانہ لگا کر مشکیزے پر تیر چلا دیا اور سارا پانی بہہ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پانی پہنچ گیا تو پھر ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے گا، اور یوں سارا پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس زخموں سے چور گئے، دونوں بازو جس میں اقدس سے جدا ہو چکے گئے۔ اور پھر حضرت امام جب آئے اور دیکھا کہ اب بالکل جام شہادت قریب گئے تو حضرت امام حسین نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بھائی تھا، بازو تھا، میری طاقت تھا۔ جب یہ شہید ہو گیا تو اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب کون ہے میرا علمدار اور کون میرے علم کو سنبھالے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے جو جملہ فرمایا تھا وہ جملہ یہ تھا، الآن انکسر ظہری، کہ آج اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جب ان کو لے کر کے آئے ان کے لاشے کو اور رکھا، اور پھر اب جو اجازت طلب کرنے آ رہا ہے تو ایک باپ کے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت علی اکبر، شیر خدا کا پوتا، فاتح خیبر کا پوتا، آقا دو جہاں سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا، اور ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کرنے آ رہے ہیں کہ بابا جان آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں جاؤں اور دشمن کا مقابلہ کروں اور جام شہادت نوش کروں۔ مجھے بتائیے کون باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو موت کے منہ میں جانے کی اجازت دیتا ہے؟ کہا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو نانا کی یادگار ہو۔ اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستاتی تھی تو وہ مدینہ شریف آ جاتے اور حضرت علی اکبر کا دیدار کرتے اور اپنی پیار کو کچھ بجھا لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ چہرہ علی اکبر میں انہیں چہرہ مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا۔ آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ آپ نے ضد کی کہ حضور مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں جاؤں اور پھر اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام نے بالآخر آپ کو اجازت عطا فرمائی اور دعاؤں کے ساتھ آپ کو میدان میں بھیجا۔ اب جب آپ نے باپ کی دعاؤں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر یہ اسد اللہ شیر میدان میں آیا اور ذوالفقار حیدری چمکا کر اپنے شیرانہ لہجے میں ایک رجت پڑی۔ آپ فرماتے انا علی ابن حسین ابن علی، کہ میں علی حسین کا بیٹا علی ہوں۔ نحن اہل البیت اولی بالنبی، کہ ہم کی وہ اہل بیت کے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب گئے، سب سے زیادہ قرابت والے جو گئے وہ ہم گئے۔ میں ہوں علی حسین بن علی، کہ علی کا پوتا ہوں اور حسین کا بیٹا ہوں۔ یزیدیو تم لوگ سن لو۔ اور جب انہوں نے سنا تو ان کے ہوش باختہ ہو گئے کہ اب تو کیا کیا جائے، لیکن چونکہ ازلی شقاوت ان پر لگ چکی تھی، وہ دنیا کی لالچ اور تمام اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے خون رسول کا پاس تک نہ رکھا۔ حضرت شیر خدا کا یہ پوتا جب میدان میں اترا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہو، حیدر کرار کہتے ہیں اس شیر کو جو پلٹنے جھپٹنے والا شیر ہو۔ شیر کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، اسد بھی شیر ہے، غضن پر بھی شیر ہے، عباس بھی شیر گئے، حمزہ بھی شیر گئے، حیدر بھی شیر گئے، لیکن حیدر کی شان الگ ہوتی ہے۔
جب شیر اپنی کچھار کے اندر ہوتا گے تو وہ اسد ہوتا گے، جب وہ چھڑچھڑاتا ہے کوئی ہل جل کرتا گے تو وہ غدن پر ہوتا گے، جب دشمن کو طاق لیتا گے تو وہ زیغم ہوتا گے، جب اس پر جھپٹتا گے تو وہ عباس ہوتا گے، جب ساتھ روک دیتا گے تو وہ حمزہ ہوتا گے، جب پھاڑ دیتا ہے پھر وہ حیدر تو یہ حیدر کرار کا بیٹا کہ جس نے تنے تنگا ایک ہاتھ سے قلعہ خیبر کو اکھاڑ دیا تھا، آج اسی خون کو میدان میں اترنا گئے اور وہ اتر چکا، اور پھر جب یزیدی اس کے مقابلے پر آئے تو آپ سمجھ سکتے گے جس طرح امام قاسم نے جرت اور بہادری کے نمونے دکھائے، اسی طرح اس ہاشمی شیر نے بھی اپنی جرتوں کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے کشتوں کے پشتے لگتے رہے، جو رستم زماں آتا آپ اسے واصل جہنم کرتے، بالآخر پیاس کا غلبہ ہوا، آپ نے صدا لگائی یا ابتاغ والا تش، ابا جان پیاس کا شدت ہے، پیاس کا غلبہ ہے، چند گھونٹ مل جائے، تو وہی جواب دیا کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، بس ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پی لینا، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آپ پھر گھوڑے کا رخ پھیرتے گئے، پھر میدان جاتے گئے، پھر دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگاتے گئے، لیکن جب دیکھا کہ اب یہ حیدری کچھار کا شیر نر قابو نہیں آتا، کیا کیا جائے؟ جیرا لگا لیا، جیرا لگا کر تیر انداز کی گئی کہ جسم اس کا کمزور ہو جائے، بوچل ہو جائے، ناتوا ہو جائے، کیونکہ یہ بھوکا پیاسا گئے، لیکن خون تو حیدر کرار کا گئے، خون تو خون رسول گئے اس کے اندر، اسے ایسے نہیں مارا جا سکتا، کمزور کر دو، نڈھال کر دو، ناتما کر دو۔ جب دیکھا کہ بالکل بوچل ہو گیا ہے اور پھر آپ کو جامع شہادت پوش کر دیا۔ اس طرح انہوں نے دھوکے بازی کے ساتھ کہ ایک ایک مقابلے پر تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا، گھیرا بنا کر تیر اندازی کرتے دور سے تاکہ وہ زخموں سے چور چور ہو جائے، بھوک ہے، پیاس ہے، زخم گئے، جسم کمزور گئے، تپتی زمین گئے، صحرا گئے، دھوپ کی گرمی گئے، اور اس عالم میں کتنوں کی اس نے لاشیں گرا دیے، وہ خود خوف زدہ گئے، اسی لیے اب وہ یہ کارروائی کرتے کہ سب مل کر گھیرا کرو پھر اسے شہید کر دیں۔ بالآخر جب آپ نے جامع شہادت نوش کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں آپ کو لے کر کے آ گئے اور آپ کو رکھا، لیکن یہ امام عالی مقام کا صبر ہے اور آپ کی استقامت ہے کہ آپ کے پائے استقلال ذرہ برابر لغزش نہیں کھاتے، جواں بیٹا گئے، لیکن امام عالی مقام کا یہ حوصلہ، اللہ اکبر، اگر کسی کا ایک چلا جائے گھر کا، پورے گھر میں خاندان میں کوحرام مچ جاتا گیا، لوگ دلاتا دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو اسے، اس کا عزیز چلا گیا گے، سنبھالے نہیں سنبھلتا، اس کا جمع چلا گیا گے، سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ امام عالی مقام کی صبر، جرت، ان کی استقامت پر کروڑوں اربوں سلام کہ امام کے پائے استقلال ذرہ برابر ڈگمگ نہیں ہوتے، لغزش کا شکار نہیں ہوتے، کہ جوان قاسم جا چکے گے، بھائی عباس جا چکا گے، جوان بیٹا علی اصغر جو میرا اپنا خون گئے، لختے جگر گئے، وہ بھی داغ مفارقت دے گیا۔ اب بھی امام عالی مقام کا صبر اپنے جوبن پر گئے، جرت حسینی جوبن پر گئے، حیدر کرار کی حیدری قوت اپنی جوبن پر گئے، خون رسول کی وہ پاسداری اپنے جوبن پر گئے، دین رسول کی بقا کا وہ جذبہ آج بھی اپنے جوبن پر چمک رہا گئے۔ اللہ اکبر۔ اب خاتون جتنی تھی جو مستورات تھی، پردہ نشی خواتین اہل بیت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ شیر خوار بچہ گئے، علی اصغر یہ پیاس سے بلک رہا گئے، ہاتھ پیر مارتا گئے، اس کا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، آپ اسے لے کر کے ذرا جائیے اور ان شقی القلب کے سامنے سے لے کر کے جائیے اور انہیں بتائیے کہ چند گھونٹ سے تو دے دو، یہ بچہ کے تلوار تو اٹھا نہیں سکتا، تیر تو چلا نہیں سکتا، نیزہ تو مار نہیں سکتا، بھالے سے حملہ تو کر نہیں سکتا، اسے کیوں تڑپاتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لے کر کے جا رہے گے۔ آپ جب میدان میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا کہ یزیدیوں دیکھو یہ تو 6 ماہ کا شیر خوار گئے، اگر تمہارے حساب سے کوئی مجرم ہے تو وہ میں ہوں، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، اسے کیوں تڑپاتے ہو؟ تمہیں نے تو بلایا تھا، اب جب آ چکے ہیں تو اس بچے کو چند گھونٹ دے دو، اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پی لوں گا تو تم اپنے ہاتھ سے پلا دو، اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ لیکن ایک بدبخت ذلیل قسم کا شخص اس نے تاک کر ایسا تیر لگایا کہ حضرت علی اصغر کے بالکل حلقوم حلق پر جا کر پیوست ہو گیا، اور کتنا سا بچہ گئے کہ تیر آپ کے گلے میں پیوست ہوا اور امام کے ہاتھ میں آپ تھے، اور وہ تیر جسم سے پار ہوتے ہوئے حضرت امام کے بازو میں گھس گیا۔
اللہ اکبر. جب حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جرت مندانہ باپ جب اپنے اس صاحب زادے کو ہاتھ میں لے کر اور اپنے ہاتھ سے تیر نکالا تو خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور حضرت امام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ حسین کی سب سے ننھی قربانی کے حصے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر کے آ رہے چادر میں لپیٹ دیا. خواتین یہ سمجھ رہی ہیں لگتا ہے ان لوگوں کو کچھ رحم آ گیا ہوگا, انہوں نے چند گھونٹ اسے پانی کے دے دیے ہوں گے تو اسی لیے بچہ اپنے باپ کے گود میں پیار سے سو گیا ہے کہ کچھ سکون مل گیا ہوگا. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنے ذلیل اور خبیث قسم کے لوگ تھے, کتنے شقی القلب اور ارذل ہیں. انہیں نہیں پتا تھا. جب حضرت امام قریب آئے اور جب چادر کو ہٹایا تو ان خواتین کی چیخیں نکل گئی کہ 6 ماہ کے بچے تک کو انہوں نے نہیں بخشا, 6 ماہ کے بچے پر بھی رحم نہیں آیا. پھر انہیں پتا چلا کہ یہ کیوں اتنا آرام سے سو گیا ہے اپنی باپ کی گود میں. در حقیقت اس نے بھی جام شہادت پی لیا گیا اور یہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے. اور اب سارے لوگ جو تھے عزیزان گرامی جام شہادت نوش کر چکے. اب 2 عظیم ہستیاں موجود ہیں, ایک حضرت امام حسین ہیں اور ایک حضرت امام زین العابدین سید سجاد ہیں, بیمار کرب و بلا ہیں. تو حضرت امام نے کہا کہ اب مجھے جانا ہے. تو حضرت زین العابدین کہتے ہیں نہیں بجان جب تک میں ہوں تو میں جاؤں گا تاکہ میں بھی جام شہادت نوش کر لوں. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا, اب ان خواتین کا محرم کوئی نہیں ہے, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, اب ان خواتین کا محرم کوئی نہیں, تمہیں رکنا گئے اور وہ امانتیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے ملی گئے اب تمہیں ان امانتوں کا امانت دار بننا گئے, ان نشانیوں کو سنبھالنا گئے, تمہیں سے آل رسول کو آگے بڑھنا گئے اور تمہیں سے وہ نور آگے چلے گا جو رسول اللہ سے امام علی تک گیا اور پھر امام حسین امام حسن کو ملا اور اب وہ تمہیں ہم دیں گے اور تم اسے آگے لے کر کے چلنا. حقیقتاً یہ مصلحت تھی کیونکہ آل رسول کو ختم نہیں ہونا تھا, یہ قیامت تک چلے گی نسل. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور پھر انہیں بتایا کہ ایسے نہیں کرنا بلکہ تمہیں ان امانتوں کو سنبھالنا ہے. انہیں وہ ساری چیزیں دی, وہ تبرکات دیے کہ جو ان کے پاس سنبھالے ہوئے تھے. شاعر کہتا ہے ساتھ آہو بکاؤ بے قراری آ گئی, سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی, ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے سب شہید, اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کی تلقین کی لوگوں کو کہ نوحہ نہیں کرنا, ماتم نہیں کرنا اور صبر کرنا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور پھر امام علی مقام نے خیمہ میں تشریف لائے, صندوق کو کھولا, قبائے مصری دیبتن فرمائی, تبرکات میں سے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارک سر پر باندھا, سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی, حضرت شیر خدا کی ذوالفقار حیدری گلے میں حمائل کی لٹکا لی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لے لیا. اور اب امام پیکر و جرت, امام صبر و رضا, پیکر رضا کا یہ امام جب میدان کرب و بلا میں اترا تو آواز آ رہی ہے کہ یہ کون سی وقار گئے, یہ کون شہ سوار گئے, لباس کے پھٹا ہوا, لخت لخت کٹا ہوا, تمام جسم نادنی چھدا ہوا کٹا ہوا, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بالیقین حسین ہے کہ اب جو میدان میں اتر رہا گے وہ کوئی اور نہیں نواسہ رسول ہے, شیر خدا کا بیٹا ہے, یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کے اولادوں کی جرت میدان کرب و بلا میں یزیدیوں کے لشکر دیکھ چکے کہ اب جس کے بیٹوں نے ہمیں دھول چٹا دی تھی اب وہ خود شیر نر اترا گئے, جو حقیقی حیدری کچھار کا شیر نر گئے, جس نے جب اپنے بچوں کو تربیت دی تو انہوں نے رستم زما کو زمین بوس کر دیا, بڑے بڑے پہلوانوں کو مٹی چٹا دی. اب وہ خود شیر خدا کا تربیت یافتہ خود میدان کرب و بلا میں اتر رکھا گئے. لیکن امام علی مقام رحمت للعالمین کے نواسے گئے, رحمت للعالمین کی رحمت کا انہوں نے پھر جوبن دکھایا, پھر جلوہ دکھایا کہ دیکھو میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں, اگر تم اب بھی بعد آ جاؤ تو میں پھر بھی تمہاری بخشش و شفاعت کر لوں گا, لیکن اگر تم بعد آ جاؤ تو ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا. امام نے اپنے فضائل سنائے اس امام حجت کے لیے
کہ میں سب کو معاف کر دوں گا، جو کچھ ہو چکا معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم باز آ جاؤ۔ بتا دیا کہ میں وہ ہوں جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، میں وہ ہوں جس کے لیے فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں بھی وہ ہوں جس کے لیے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ لیکن جب آپ نے تقریر فرمائی، یہ تقریر ایسی دل پذیر تھی کہ یزیدی دل دہلنے لگے، کتنے سپاہیوں کے دل دہلنے لگے۔ اور جب بدبختوں نے دیکھا کہ ہمارے کتنے سپاہی ایسے گے کہ جن کے دل پگھل لگے گے، دل نرم پڑ لگے گے، فوراً فرمایا حسین تقریر نہیں چاہیے، آج یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہوگا، تم صرف یہ بتاؤ کہ یزید کی بیعت کرتے ہو یا نہیں، اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن امام علی مقام کیسے اپنا پاک ہاتھ اس ناپاک کے ہاتھ میں دے سکتے تھے؟ یہ کبھی گوارا ہی نہیں تھا امام کو کہ حضرت امام علی مقام اپنے پاک ہاتھ کو ان بدبختوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا گے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سر تو کٹا سکتا گے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اب امام علی مقام میدان میں اترے، جب ان کے سامنے دشمن آیا تو آپ نے اسی طرح حیدری وار کیا اور اسے دنیا سے جہنم واصل کر دیا۔ اس طرح بڑے بڑے پہلوان آئے، ایک سرکش پہلوان نعرہ مارتے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے آگے بڑھا، بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگا حسین بن علی اب ہوشیار ہو جاؤ، میں وہ جنگجو دلاور ہوں کہ پورے شام اور عراق میں میری شجاعت کا ڈنکا بجتا ہے، میں وہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا۔ فوج شرار کو یہ یقین آ گیا کہ لگتا ہے اب یہ امام علی مقام کو شہید کر دے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت امام نے اس گستاخانہ لہجے اور اس کی چال کو دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا اے شامی گوار کے بیٹے تو کس کے سامنے تیرے مارتا گے؟ ارے تیرے مقابلے فاتح خیبر علی حیدر کی شجاعت کا وارث شیر نر کھڑا گئے۔ شامی پہلوان یہ سن کر اور تیش میں آ گیا اور بڑھ کر کہنے لگا، چیخ کر چلا کر بولا حسین سنبھلنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں، وہ تلوار چلاتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو پہاڑ کا سرما بن جائے۔ یہ کہا اور حضرت امام پر اس نے تلوار چلا دی۔ شیر حضرت علی کا یہ شیر، فوراً آپ نے ایسا عمل دکھایا کہ اس کا وار خالی ہو گیا، اس کی کمر پر ذوالفقار کا آپ نے ایسا جچا تلا وار مارا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھیرا تھا جو کٹ کر کے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس ضرب حیدری کی ہیبت سے زمین کربلا کا ذرہ ذرہ یہ پکار رہا تھا کہ شاہ مردہ شیر یکتا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی تلوار نہیں گئے مگر ذوالفقار حیدری اور کوئی شیر نہیں گئے مگر یہ علی کا بیٹا حسین بن علی۔ حیدری کچھار کا یہ شیر نر جب اس نے ایسا وار کیا تو زمین کربلا دہل گئی کہ واقعی کوئی مرد اترا ہے۔ ان شامیوں اور رومیوں کے کشتوں کے پشتے لگائے اور پھر حضرت امام کی تلوار چہرے الہی بن کر کے ان کے لیے نازل ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ خدا کا عذاب اتر آیا ہے، جو سامنے آیا جہنم رسید ہو گیا، جو آیا اس کا کام تمام ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیر خدا کا یہ بیٹا جب جلال حیدری میں آیا تو بتایا دشمن کو کہ تم ایک کیا 1000 بھی آؤ گے تو بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو آتا کٹتا چلا جاتا، ایسا لگتا تھا کہ گاجر مولی کاٹ رہے ہیں۔ جب میمنہ پر حملہ کرے میمنہ خالی، میسرہ پر حملہ کرے میسرہ خالی، لشکر کے دائیں پہ حملہ دایاں ساتھ ہو جائے، بائیں پہ حملہ بایاں ساتھ ہو جائے، لشکر کے قلب پر وار کرتے تھے قلب صاف ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ تلے تنخواہ حسین ابن علی کے بازو میں حیدر کرار کا بازو شامل ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کا خون، فاطمہ کا دودھ نیا خون بن کر کے دوڑ گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ کعبے کی طرف سے خاص چمک آ رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ تمام لوگ اجنہ داد شجاعت دے رہے گے اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل گئے۔ عزیزان محترم،
حسین کی تلوار چل رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ صداقت سی بن گئی ہے، ایسا لگتا تھا عدالت نے پکڑ لیا گیا، ایسا لگتا تھا سیادت نے اپنے جلوے بکھیرنے شروع کر دیے گئے، ایسا لگتا تھا کہ تنخواہ حسین بن علی میں جرأت موسیٰ بھی گئے، تنخواہ حسین بن علی میں استقامت ابراہیم بھی گئے، تنخواہ حسین بن علی اندر ارادہ اسماعیل بھی گئے۔ وہاں حضرت اسماعیل سے سامنے شیطان تھا، اور یہاں تنخواہ حسین بن علی کے سامنے یزیدی فوج۔ لیکن جب لشکر جدید نے دیکھا کہ یہ شیر تو قابو نہیں آتا، یہ تو بکھر چکا ہے، اب اسے روکنا چاہیے، ہولی شمر سارے حیران گئے، پریشان گئے کہ ایسا نہ ہو ایسی تاریخ رقم ہو جائے کہ تنے تنخواہ ایک شخص نے ہزاروں کے لشکر جرار کا کام تمام کر دیا۔ ایسا نہ ہو، اسے روکنا ہے، کیونکہ یزیدی نقطۂ نظر سے تلوار رکھنا بڑا ضروری تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہی پرانی ترکیب آزمائی، سب نے گھیرا بنا لیا، اور پھر حضرت شیر خدا پر قریب نہیں آتے تھے، دور سے تیر اندازی کر رکھے گئے، تیروں پر تیر چلائے جا رکھے گئے۔ جب امام خوب گھائل ہو گئے، کمزور ہو گئے، بالکل نڈھال ہو گئے، گھوڑا بھی زمین پر آ گیا، آپ گھوڑے پر سے گھوڑے کی دین سے فرشے زمین پر تشریف لے آئے، تو ان لوگوں نے آپ پر وار پہ وار شروع کر دیے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے آپ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ نازک لمحہ تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب منبروں پر کھڑے ہو کر لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ پڑھ رہے تھے، جمعے کا وقت تھا، اور اسی وقت انہی کے لاڈلے پیارے بیٹے کو یہ مسلمان کہلانے والے رسول اعظم کا خطبہ پڑھنے والے شہید کر رہے تھے۔ حضرت امام کے گردن پر جب انہوں نے خنجر چلایا ہوگا، تلوار چلائی ہوگی، تو آپ کیا سمجھے کہ کیا صرف گردن کٹ گئی؟ نہیں، صرف گردن نہیں کٹی، بلکہ بوسہ گاگے مصطفیٰ کٹ گئی تھی، اس لیے کہ رسول اعظم اس مبارک گردن کو چوما کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے۔ جب ماں اور بچے کا جب تعلق دیکھتے ہیں نا تو بڑا گہرا ہوتا ہے۔ بچہ اگر بیمار کو نہ بھی بتائے اور کہیں دور بھی ہو تو ماں کو ایک ممتا احساس دلا دیتی ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے، وہ سمجھ جاتی ہے۔ تو ذرا غور اور تفکر فرمائیے، جب حضرت امام علی مقام کی گردن پر ان بدبختوں نے تلوار یا خنجر چلایا ہوگا تو لبے مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی، سرکار پر کیا گزری ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں حضرت امام علی مقام کے سر اقدس کو انہوں نے نیزے پر اٹھا لیا اور پھر گلی گلی گھماتے پھر رہے گئے۔ لیکن یہ غور طلب بات یہ گئی کہ امام علی مقام کے سر کو جب نیزے پر اٹھایا تو آپ کیا سمجھے کہ انہوں نے کہاں نیزہ رکھا ہوگا؟ انہوں نے اس گلے پر نیزہ رکھا کہ جہاں سے حضور کا لعاب اقدس گزرا تھا، انہوں نے اس گلے پر نیزہ رکھا تھا کہ جہاں سے حضرت شیر خدا کے مبارک لقمے اترے تھے، انہوں نے اس گلے پر نیزہ رکھا تھا جہاں سے خاتون جنت کا جنتی دودھ اترا تھا۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا کہ انہوں نے نیزے پر کیوں اٹھایا؟ کسی تشت میں کسی تھال میں لے کر کے جایا جا سکتا تھا؟ تو قدرت جواب یہ دیتی ہے، اللہ اکبر، قدرت نے بتا دیا کہ جو ہمارے راستے میں سر دیتا گیا ان کا سر بلند کر دیتے، جو پی رہے تھے پانی وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ، جن کے سر کٹ گئے وہ سر بلند ہو گئے، سر فراز ہو گئے، اور جو بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے، چاہے وہ دوش نبی پر بلند ہو، چاہے وہ کندھے علی پر بلند ہو، چاہے گود فاطمہ میں بلند ہو۔ امام علی مقام کا سر ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو اتنا بڑا لشکر گئے لیکن پھر بھی جو سر بلند ہے وہ صرف امام حسین کا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے سر سے تلاوت کی، لوگوں نے سنی تھی تلاوت سورہ کہف کی آیت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت مقدسہ آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ امام نے پیغام دیا کہ دیکھو کبھی بھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ لوگ سر کو بچانے کے لیے ہاتھ دیتے تھے کہ حضرت امام نے ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر دے دیا۔ اسی کو کہا کہ سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ اگر حسین امام علی مقام ہاتھ دے دیتے تو آج یہ دین اس طرح پھل پھول نہ رہا ہوتا۔ کیسے دے سکتے تھے وہ ہاتھ؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ
یہ وہ دین گئے جس کے لیے میرے نانا جان نے طائف میں پتھر کھائے گئے، جس کے لیے ابو بکر عمر نے اپنی شہادت پیش کی گئے، حضرت عثمان نے شہادت پیش کی گئے، میرے والد نے شہادت پیش کی گئے، یہ وہ دین گئے، اس کے لیے میں کیسے اپنا ہاتھ اس بدبخت کے ہاتھ میں دے دوں؟ کسی نے کیا خوب نقشہ کھینچا امام کی بھی سیرت کو اور یزید کی بھی سیرت کو۔ وہ پہلے مصرے میں امام کے اوصاف بتاتا گیا، دوسرے مصرے میں یزید کی بات بتاتا ہے، کہتا حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید فاسق، یزید فاجر، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر۔ پہلے مصرے میں امام کی بات بتا رہا ہے اور پھر دوسرے مصرے میں اس کی ضد بتا رہا ہے، اپوزٹ بتا رہا ہے کہ یزید کہتا تھا حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واسف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ امام علی مقام نے سر دے دیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو گیا۔ آپ نے جب سجدہ کیا تو یہ آواز آ رہی ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو پیار گئے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو پیار گئے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناد گئے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناد گئے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز گئے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناد گئے۔ ایسا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اور جب قیامت کا منظر ہوگا، حضور کا یہ فرمان کہ جو جس حال میں مرتا گئے اسی حال میں اٹھتے گئے، تو سب تو قبروں سے اٹھیں گے، امام سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ تو کیا منظر ہوگا کہ جب امام اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام، نادش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمت لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی کی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا گے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا گے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، حسین جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم سینہ پیٹ پیٹ کر یا حسین نہیں کرتے، ہم سینہ تان کر واہ واہ حسین کرتے گئے کہ حسین ہو گئے کہ آج جب ہم حسین کا نام لیتے گئے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا گئے، ہمارے اندر قوت آ جاتی گئے، ہمارے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی گئے۔ جب بھی ہمارا بچہ بھی حسین کا نام سنتا گئے تو وہ جھوم اٹھتا گئے، ہاں ہاں میں وہ حسین کا ماننے والا ہوں، میں حسینی غلام ہوں۔ لیکن کوئی بھی آج یہ نہیں کہتا کہ یزید صحیح تھا۔ جو یزید کو صحیح کہتے گئے میں کہتا ہوں خدا ان کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے۔ جن کو یزید امیر المؤمنین لگتا گئے تو خدا ان کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے۔ جو یزید کو رضی اللہ کہتے گئے خدا ان کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے۔ ہم حسین والے گئے، خدا ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ امام علی مقام نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو کبھی بھی دین پر وقت آئے تو اپنے گھر کو نہیں دیکھنا، اولاد کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھنا، بلکہ سب کچھ دین پر لٹا دینا، اللہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ آج دیکھ لو حسین کی فکر زندہ ہے، حسین کا مشن زندہ ہے، حسین کا آج نظم العین زندہ ہے۔ کسی نے کہا یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہم کہتے ہیں اگر دو شہزادوں کی جنگ تھی اور تیرے قلم کے اندر طاقت ہے تو تو لکھ کے بتا کہ حسین ہار گئے۔ حسین آج بھی جیتے ہوئے گئے، یزید جیت کر بھی ہار گیا، حسین بظاہر شہید ہونے کے بعد بھی جیت گئے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں گئے، ایک ٹیوشن گئے، ایک درد گاہ گئے، ایک پیغام گئے، ایک فکر گئے، ایک مشن گئے، ایک راہ ہے، ایک نظم العین گئے، ایک سبق ہے، ایک نظریے کا نام ہے کربلا کہ جب جب کبھی حق اور باطل کا مارکا ہوگا تو حق والے ہمیشہ حسینی ہی کہلائیں گے۔ عزیزان گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم حسینی فکر کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور امام علی مقام نے جس طرح دین پر وقت آنے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تعالی ہمیں ان کا حقیقی سچا وارث بنائے۔ دوران گفتگو کوئی مجھ سے غلطی خطا ہو گئی ہو آج تمام کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت